السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی. وقت کم ہے، مقابلہ سخت. 25 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ابھی تقریباً 16 دن رہ گئے ہیں. یہ نہیں معلوم پڑ رہا کہ آنے والے چیف جسٹس کون ہوں گے. آئین کے مطابق سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جنہوں نے 25 اکتوبر کے بعد چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھانا ہے. مگر حکومت نے جو روایتی طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے، وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ایک غیر یقینی کسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور اس کی ایک وجہ وہ مجوزہ آئینی ترمیم ہے جو حکومت لانا چاہ رہی ہے، جس کا فیصلہ اب مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں ہے، جن کی محض 7 یا 8 سیٹیں ہیں پارلیمنٹ میں. اور اس وجہ سے آج ہی مولانا فضل الرحمان کسی بھی وقت یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی ترامیم ہیں جو آئینی پیکج میں جن کو مولانا فضل الرحمان سپورٹ کریں گے. اور ان کی سپورٹ کے بغیر یعنی جو مسودہ ہے یہ پاس نہیں ہو سکتا، منظور نہیں ہو سکتا. اور اسی مسودے سے جڑا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ کا مستقبل بھی. بظاہر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آؤٹ ہو چکے ہیں، مگر ابھی تک صرف ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ ان ہو چکے ہیں. مگر سوال یہ بھی ہے کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس کا عہدہ اٹھانے کے بعد ویسے ہی چیف جسٹس ہوں گے جیسے کہ ان کے پیش رو، یعنی کہ وہی اختیارات ہوں گے. مگر آئینی ترمیم میں جو تجاویز سامنے آئی ہیں ان کے مطابق یہ حکومت نئی وفاقی آئینی عدالت بنانے جا رہی ہے، جس کے بعد سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کر دیے جائیں گے. تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اور معروف قانون دان ایڈوکیٹ فیصل صدیقی، جو آج سپریم کورٹ میں آئے تھے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی، آپ نے ہمیں وقت دیا. مختصراً یہ بتائیں ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا آج یا کل میں جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن ہو جائے گا یا کتنے جلدی ہونا لازمی ہے؟ اور اگر آئینی ترمیم بھی نہیں ہوتی اور نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ تھینک یو جی. دیکھیے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اس چیز کو نہیں روکا جا سکتا کہ سینئر پیونی جج جو ہیں ابھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کی اپوائنٹمنٹ ایز چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ روکی جائے. اصل میں اب جو بیٹل ہے وہ ہے کہ کیا وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے یا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں گے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو آئینی پیکج ہے اس میں ایک جو امینڈمنٹ کی گئی ہے ان آرٹیکل 176 تجویز کی گئی ہے. جی اس میں پاکستان نکال دیا گیا ہے، سو دیٹ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے پروپوزڈ اٹ از ہائر دین دا سپریم کورٹ. تو اٹ از ایشو اب میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ یہ چیف جسٹس بنتے ہیں منصور علی شاہ صاحب یا نہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ کس قسم کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنتے ہیں. یہ میرے خیال میں موڈیلٹیز ہیں کہ نوٹیفیکیشن کب آتا ہے، کس طرح آتا ہے. بائی دی آپریشن آف دا کانسٹیٹیوشن آن دی 26th ہی ول بی چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ. حلف کون دے گا انہیں؟ حلف کے بغیر تو وہ ہو نہیں سکتے. دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ اتنی سوسائڈل یہ ایلیٹ ہوگی کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ٹینیور ختم ہو جائے 25 کو تو یہ ایک ویکیوم کریٹ کر دے. ہو سکتا ہے یہ کوئی اور لیگل گمک کریٹ کریں، لیکن میرے خیال میں اب بیٹل اس کے اوپر نہیں ہے. بیٹل ہے کہ کیا یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا سکیں گے یا نہیں. اچھا، یہ جو چیف جسٹس کے نوٹیفیکیشن کرنے کا اختیار ہے گورنمنٹ کا، کیا یہ آئینی اختیار ہے؟ دیکھیے، یہ ایک پروسیجرل فارمیلٹی ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے کہا، انڈر دی آپریشن آف دا کانسٹیٹیوشن چیف جسٹس صاحب، جب ایک چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی دوسرے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ان کی
ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. اب آف کورس سیڈلی اس گورنمنٹ کی ایک لیگیسی رہی ہے پچھلے 2 سال کی کہ دے ہیو ڈیفائڈ دا کانسٹیٹیوشن. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتنے سوسائڈل ہیں کہ یہ 26 تاریخ کو بھی کانسٹیٹیوشن کو ڈیفائی کریں گے اور منصور علی شاہ صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے یا 25 تک نوٹیفیکیشن نہیں نکلیں گے. دیٹ از سم تھنگ وی ہیو ٹو سی کہ ان کی لمٹس آف سوسائڈل ٹینڈنسیز کیا ہے. آپ یہ بار بار سوئسائڈل کہہ رہے ہیں, اس میں سوئسائڈل کی کیا بات ہے؟ اگر وہ نئی نوٹیفیکیشن جاری کرتے تو کیا قیامت تو نہیں آ جائے گی؟ میرے خیال میں اس حکومت کے لیے قیامت آ جائے گی کیونکہ آل دا ججز آف دا سپریم کورٹ ول کنسیڈر جسٹس منصور علی شاہ ایز their legitimate چیف جسٹس, اور سپریم کورٹ اس پہ سو موٹو بھی لے سکتا ہے اینڈ آرڈرز کین بی گیون فار ہز اوتھ. بٹ سپریم کورٹ ڈس فنکشنل نہیں ہو جائے گی اگر چیف جسٹس کا عہدہ خالی ہو جائے گا تو؟ نہیں, میرے خیال میں سپریم کورٹ ڈس فنکشنل نہیں ہوگی. اس لیے سپریم کورٹ آئی تھنک جسٹ بیفور اور آفٹر اگر اس قسم کی سچویشن ڈیولپ کرتی ہے, اٹ از ود ان اٹس پاورز کہ کیونکہ کمپلیٹ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے تو اٹ وڈ بی اے آئی تھنک یو کی ناٹ تھنک آف اے بیٹر ایگزامپل جب سو موٹو لینا چاہیے. آف کورس کیا نام ہے یعنی 26 کو چیف جسٹس کوئی نہیں ہوگا تو رجسٹرار جو ہے وہ کس کو آنسریبل ہوگا؟ سر فرض کیجئے 25 کو فار ایگزامپل یا 26 کی صبح سپریم کورٹ آرڈر پاس کر دیتی ہے کہ انٹل دی اوتھ از گیون جسٹس منصور علی شاہ ول ایکٹ ایز دا چیف جسٹس آف پاکستان. لیکن یہ سو موٹو کے لیے ججز کمیٹی ہوگی نا, ججز کمیٹی میں چیف جسٹس کا ہونا ضروری ہے اور پھر چیف جسٹس کی مرضی کے جج جسٹس امین الدین ہیں. اگر وہ میٹ ہی نہیں کرے گی, چیف جسٹس ہوگا نہیں, جسٹس امین الدین اکیلے ہیں, کیا جسٹس منصور علی شاہ جو ہے امیڈیٹلی جسٹس امین الدین کے ساتھ بیٹھ کے ججز کمیٹی تشکیل دے کے سو موٹو لے سکیں گے؟ آئی تھنک یہ بھی ایک ویکیوم ہے. اس ویکیوم کو بھی دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ جو ہے سو موٹو ایکسرسائز کرے گا کہ وہ کمیونٹی ڈس فنکشنل ہے تو سپریم کورٹ کیا کرے. اب ایک ایکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سو موٹو پاورز جو ہے انڈر 184(1) کو ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ریگولیٹ تو کر سکتا ہے, ختم تو نہیں کر سکتا. دیکھیے یہ سچویشن پہلے ہو چکی ہے, لوگ بھول جاتے ہیں. 1997 میں ایک سپریم کورٹ کی بینچ نے سجاد علی شاہ صاحب کو سسپینڈ کر دیا اینڈ اجمل میاں صاحب ٹک اوور ایز چیف جسٹس. سسپینڈ کر دیا تھا, کوئی اب اوتھ نہیں ہوا تھا, ان کا اوتھ بعد میں ہوا ہے. تو یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ سچویشن ہو چکی ہے. اینڈ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ اگر اس قسم کی اگر حکومت چاہتی ہے سوسائڈل پاتھ پہ چلنا, جو میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے, آئی تھنک they will try to pass these proposed constitutional amendments. They will try to create a federal constitutional court. They will try. تاکہ جس کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہو وہ ایک ریلی شیل کورٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے, اٹ وڈ بی دا سپریم کورٹ وداؤٹ ریلی بینگ دا سپریم کورٹ. اوکے, چلیں تھوڑا آگے چلتے ہیں. آج آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس متوقع ہے اور ان کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ان کے بغیر یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہو سکتی. تو ابھی تک کی آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل پہ مان گئے ہیں, اور یہ کتنا ممکن ہے کہ اس طرح کی کوئی آئینی عدالت بن جائے, اور اگر وہ بنتی ہے تو اس کو کیا چیلنج کیا جا سکے گا, اور کیا وہ چیلنج پرانی سپریم کورٹ میں ہوگا یا نئی آئینی عدالت میں ہوگا؟ دیکھیے ان پولیٹیکل میٹرز کے بارے میں تو میرے پاس کوئی ایس سچ انفارمیشن نہیں ہے, اور لیٹ می اسٹارٹ بائی سیئنگ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو رول رہا ہے ان اسٹاپنگ یہ جو ایک ہمارا کانسٹیٹیوشنل آرڈر تباہ ہو رہا تھا, یہ ایک ہسٹورک ان کا رول رہا ہے, اور ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے, اور خاص طور پہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی. اینڈ آئی ہوپ کہ وہ اپنے سٹینڈ پہ قائم رہیں گے. ان کا سٹینڈ ہے کیا ویسے؟ میرے خیال میں ابھی تک تو ان کا سٹینڈ یہی ہے
کہ اگر آپ کو کوئی امینڈمنٹ لانی بھی ہے جو بیسک منیمم سٹینڈ ہے، اور جس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی امینڈمنٹ لانی بھی ہے اور خاص طور پہ اتنی ڈراسٹک آپ کو اوور ہال کرنا ہے، تو ایک تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بیکاز جلد بازی شو کرتی ہے کہ آپ بدنیت ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ کو 25 سے پہلے کرنا ایکسیپٹ میلافائڈیز. جو ان کا دوسرا ایلیمنٹ ہے سٹینڈ کا، وہ یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اس ملک میں جب اس قسم کی میجر اوور ہالنگ ہوئی ہے تو اس میں کنسنسس ہونا چاہیے، ناٹ سمپلی ود ان پارلیمنٹ بلکہ جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں. تو آئی ہوپ دے ول اسٹک ٹو دیئر اسٹینڈ. لیکن دیکھیے مجھے بس ڈر یہ ہے کہ دیکھیے جب 2002 اور 2003 میں اس قسم کا موقع آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایگزیکٹلی یہی سچویشن تھی کہ مشرف کے جو ایک فرنٹ چیف جسٹس تھے شیخ ریاض صاحب، جو ان کے بیسکلی سارے جوڈیشل فرنٹ پہ ساری لیجٹمائزیشنز کرتے تھے، ان کو بھی 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی تھی، سب کو دے دی گئی تھی ججز کو، اور خاص طور پہ ان کو ریٹین کرنے کے لیے ان کو بھی دے دی گئی تھی. تو اس وقت بھی ایم ایم اے اور جس کا مولانا پارٹ تھے، اور اس وقت وکیلوں کی پہلی لائرز موومنٹ چلی تھی، تو اس وقت بھی مولانا نے ایک رول ادا کیا تھا. لیکن اس میں ڈس اپوائنٹنگ بات یہ تھی کہ یہ تو بات مان لی گئی تھی وکیلوں کی کہ شیخ ریاض اور ججز کو جو 3 سال دیے گئے تھے وہ وڈرا ہو گئے تھے، تو شیخ ریاض واز گون ایز ویل ایز جو باقی ججز نے 3 سال لیے تھے. لیکن اس کا کٹ پرو کرو یہ ہوا تھا کہ جو مشرف نے باقی امینڈمنٹس کی تھی اراؤنڈ 25 تھرو دی ایل ایف او، وہ مان لی گئی تھی، خاص طور پہ اس کو ایز اے وردی پریزیڈنٹ. تو یہ اس میں آئی ہوپ کہ اس قسم کی یہ ایک اس میں ڈیل نہ ہو جائے، جو بڑی خطرناک بات ہے کہ بھائی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو چلے جائیں گے 25 کو، نہ ان کو ایکسٹینشن ملے گی، نہ ایج انکریز ہوگی، نہ وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس اپوائنٹ ہوں گے. لیکن کہیں یہ مان کے یہ نہ ہو کہ اس کا کوڈ پرو کو یہ ہو کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ مان لیا جائے، وچ از ایون ورس. یہ ایک پرماننٹ ڈیمیج کرتا ہے. دیکھیے قاضی صاحب تو اگر وہ اپوائنٹ بھی ہو جاتے وہ 3 سال بعد چلے جائیں گے، منصور صاحب کا بھی 3 سال کا ٹینیور ہے. لیکن فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا اپوائنٹمنٹ از دی ڈسٹرکشن آف دی سپیریئر جوڈیشری which has been in existence since the Act of 1935. یہ کوئی نیلی 100 سال کی آپ دیکھیں گے کہ پوری جوڈیشل فاؤنڈیشنز کو تباہ کیا جا رہا ہے. اس کا متبادل کیا ہے؟ ایک تجویز یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی 5 سینئر ترین ججز کا ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے پرماننٹ، جیسے شریعت اپلیٹ بینچ ہے، اس کو بھی آئین کا حصہ بنایا گیا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کے بنیادی طور پہ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ بلاول صاحب کی جو کرٹیک رہی ہے، وہ کرٹیک رہی ہے میرے خیال میں اس میں 3-4 ایلیمنٹس ہیں. پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں پروونشل ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے. تو وہ تو آلریڈی ہے، ٹھیک ہے، ہر ہائی کورٹ سے ایک نمبر آف ججز جو ہے آتے ہیں، اس کو آپ فارملائز کر دیں، جوڈیشل کمیشن کے رولز میں امینڈ کر دیں. جی آپ کر دیں. اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میں جس چیز پہ اعتراض کرتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں بائی روٹیشن چیف جسٹس ہونا چاہیے. دیکھیے چیف جسٹس جو ہے نا وہ اس کا یہ روٹیشن کا پرابلم نہیں ہے، ریپریزنٹیشن کا پرابلم نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اب ہمارا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ وی شوڈ نیور ہیو اے چیف جسٹس جس میں کانسنٹریشن آف پاور ہو. تو اگر ایک چیف جسٹس کے پاس کانسنٹریشن آف پاور نہیں ہوگا، کانسٹیٹیوشن آف بینچز، نمبر 2 اسائنمنٹ آف کیسز، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے تو کہ اس کوئی سے کوئی روٹیشن فرق اٹ ڈزنٹ میٹر. جس طرح یو ایس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے، ہی از جسٹ ون امنگ ایکولز. تو ایک تو یہ جو چیز ہے مجھے نہیں نظر آتا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا. ان کی جو دوسری بات ہے کہ جی جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں اس پہ بہت وقت لگ جاتا ہے. اب 2 قسم کے کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں
जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं वो तो सिर्फ 1% भी नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट में. अगर आप तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी देख लें तो आउट ऑफ 60,000 एक अंदाज़ा ये है कि वो 10,000 है. अब आप इमेजिन करें कि इस मुल्क का क्या हाल है कि इसमें इतनी वैकेंसीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी, हाई कोर्ट्स में भी, और अब आप एक नया ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको 10,000 केसेस का मसला है. भाई मेजर पेंडेंसी जो है 22 लाख केस है पाकिस्तान में. मेजर पेंडेंसी पाकिस्तान में ये 50,000 60,000 केसेस की थोड़ी है, वो तो हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पेंडेंसी है. तो अगर आपको पेंडेंसी का इशू है तो आपको फेडरल कोर्ट बना के ये किस तरह हल करें. तो जैसे आपने कहा, अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई ह्यूज खर्चा भी ना करें और इस मसले को, जो एक लिमिटेड मसला है 10-15 हज़ार केसेस का मसला है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप एक नई बिल्डिंग बनाएं, उसमें आप एक बिल्कुल नया स्ट्रक्चर बनाएं, एक नई ब्यूरोक्रेसी बनाएं, ये एक सजेशन आया है कि आप जजेस इंक्रीज़ करें, आप एक परमानेंट बेंच बनाएं जिसमें भी जजेस रोटेट करें, हर 6 महीने रोटेट करें, 3 महीने रोटेट करें, आप 2 बेंचेस बना दें. अगर आपने 17 से 23 कर दिए जजेस तो आपके पास एडिशनल जजेस हो जाएंगे 6. आप स्पेयर करें एक और 3 जजेस, 4 की 2 बेंचेस बना दें, वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देख लें. और वो परमानेंट बेंचेस भी होना ज़रूरी नहीं है, वो हो सकता है नीड टू, भाई कुछ हो सकता है टैक्स केसेस हों, कुछ हो सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये भी कोई इशू नहीं. जो तीसरा उनका आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि ये जजेस जो हैं ये मार्शल लॉ को लेजिटिमाइज़ करते हैं, ये जमहूरियत को सबवर्ट करते. अब मुझे कोई बताए भाई, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसको बना के आप ये 2 मसले किस तरह हल करेंगे? मतलब ये समझ में नहीं आता. माजी में तो जजेस यही लगाते रहे ना, सियासतदान लगाते रहे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट लगाते रहे, और बाद में फिर उन जजों ने लगाया जो जजेस खुद पनामा केस में इस्तेमाल हुए और दीगर केसेस में इस्तेमाल होते रहे. मतलब ये इशू, इसका हल जो है ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है, ये एक सीरियस मसला है. मैं ये बिलावल की क्रिटिक को डिसमिस नहीं कर रहा कि जजेस हैव प्लेड देयर रोल इन लेजिटिमाइजिंग मार्शल लॉ, जजेस ने रोल प्ले किया है इन सबवर्टिंग डेमोक्रेसी इवन ड्यूरिंग डेमोक्रेटिक रूल, लेकिन इसका हल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है. ठीक है, मगर देखिए ना, अगर जजेस पे बिलावल भुट्टो जैसे सियासतदान इल्ज़ामात लगाते हैं कि उन्होंने मार्शल लॉ को वैलिडेट किया, तो क्या बिलावल भुट्टो जैसे सियासतदानों ने और नवाज शरीफ जैसे और इमरान खान जैसे सियासतदानों ने क्या मार्शल लॉ को वैलिडेट नहीं किया बाय वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बाय वे ऑफ लेजिस्लेशन? क्या इमरान खान खुद खुफिया एजेंसियों को इस्तेमाल नहीं करते रहे कानून साजी के लिए? क्या बेनज़ीर भुट्टो ने कंप्रोमाइज़ नहीं की, 8वीं तरमीम नहीं मानी? क्या नवाज शरीफ ने जो है LFO की तरमीम नहीं की जो कि प्रोटेक्शन दी जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ को? तो ये सारी चीज़ें तो एक तारीख का हिस्सा हैं. तो सिर्फ जजेस को ब्लेम क्यों किया जाता है? क्या ये सारे काम जर्नैलों को ब्लेम करने के वास्ते नहीं है? क्या हम लोग जो जर्नैल ये करते रहे और जजेस को इस्तेमाल करते रहे, हम उनसे मुतल्लिक़ बात करते हुए क्यों हमारी काम पे टांगती हैं आपके ख्याल में? देखिए बात बिल्कुल सही है, और मुझे मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हज़रत ईसा की एक सेइंग या क्रिश्चियंस की एक सेइंग याद आ रही है कि ही हु हैज़ नॉट सिन शुड कास्ट द फर्स्ट स्टोन. तो इन तमाम एलीट सेक्शंस ने गलतियां की हैं. पॉलिटिकल एलीट ने भी की है, बिजनेस एलीट ने भी की है, जुडिशल एलीट ने भी की है, मीडिया एलीट ने भी की है. और ये बड़ी बदनीयती की बात है कि आप ये कहें कि हम तो जी हम तो जो हमने किया है पास्ट में ना उसको रिकॉल करेंगे, और ना जो हम अभी कर रहे हैं इन लेजिटिमाइजिंग ए हाइब्रिड प्लस रिजीम, ना हम उसको रिकग्नाइज करेंगे, और हम कहेंगे नहीं तुम जो हो ना तुम्हें हमें ठीक करना है. अब देखिए बात ये है कि नो डाउट पीपल्स पार्टी और बिलावल इन सब की कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए, लेकिन इन्होंने फिर डोगर कोर्ट जो है उसको सस्टेन किया था 2 साल तक. हम ये तो हम नहीं भूल सकते ना 2007 से 2009 तक. वो क्या एंटी मार्शल लॉ कोई चीफ जस्टिस साहब थे?
تو دوسری بات یہ بلاول بھٹو نے ابھی ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں بطور چیف جسٹس ان کا ججوں پہ کنٹرول نہیں ہوگا. یہ کون سے کنٹرول کی بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں؟ یہ جو اسٹیبلشمنٹ بلاول بھٹو، نواز شریف اور عمران خان جیسے سیاستدانوں کو جو کنٹرول کرتی ہے، یہ وہ والا کنٹرول ہے کہ جو بلاول کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ ایکسرسائز نہیں کر سکیں گے؟ اور کیا ججوں کے اوپر چیف جسٹس کا کنٹرول ہوتا ہے؟ دیکھیے سیڈلی یہ سب جو ہیں یہ سفر کرتے ہیں فرام دا پرابلم آف یونٹی آف کمانڈ. وہ ملٹری ایلیٹ میں تو اس کی ایک لاجک ہوتی ہے یونٹی آف کمانڈ کی، کیونکہ سب کے پاس بندوقیں ہیں اور گولیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو لیکن پولیٹیکل ایلیٹ میں بھی ایک یونٹی آف کمانڈ ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل آرڈر کو تباہ کیا جا رہا ہے اور رضا ربانی صاحب نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ رضا ربانی صاحب اس کے حوالے سے کوئی ڈسینٹنگ بات کرتے یا اپنی لیڈرشپ کو سکھا، لیکن وہاں پہ بھی یونٹی آف کمانڈ ہے. اب انہوں نے تو آنسو بہا کے فوجی عدالتوں کو ووٹ دے دی تھی. جی تو بات یہ ہے کہ ججز میں دیکھیں ججز کا چیف جسٹس لوگ بھول جاتے ہیں. ہی از ناٹ کالڈ جنرل چیف جسٹس آف پاکستان. ہی از ناٹ اے جنرل ہو کمانڈز ہز ججز. ٹھیک ہے، ایوری جج از این انڈیپینڈنٹ جج. اور جو کرنٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں یہ چیف جسٹس ہی اس لیے بنے کیونکہ دیر ور انڈیویجول ججز ہو ڈڈ ناٹ لسن ٹو دا چیف جسٹس ایٹ دیٹ ٹائم. دے ڈڈ ناٹ لسن ٹو دا لاسٹ 3 چیف جسٹسز اور انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا. اگر یہ بھی یونٹی آف کمانڈ میں بلیو کرتے تو نہ افتخار چودھری بچتے اور نہ قاضی فائز عیسیٰ بچتے. ٹھیک ہے نا، تھینک یو. صدیقی صاحب کوئکلی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا ڈیوبیس رول رہا ہے. ماضی میں بھی جب انتقال اقتدار کی بات آئی 1971 میں تو انہوں نے کہا کہ جو ڈھاکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں جائے گا، بھٹو نے کہا میں اس کارکن کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اور اب بھی وفاقی آئینی عدالت کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں تو یہ اپنے نانا کے متفقہ آئین کے اندر جو اتنی بڑی تبدیلی کر رہے ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے؟ اس کا اب نظریہ کیا ہے؟ اس کی سوچ کیا ہے وفاقی آئینی عدالت بنانے کے لیے؟ کیا وہ جو موجودہ آئین ہے اس کے تحت فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کنٹرول کے لیے جو اس کے آئین پہ عمل درآمد تو کر نہیں سکتی، اور اب نئی آئینی عدالت بنا کے صرف ججوں کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے اصلی مدعے سے، اپنے اصلی منشور سے اور اپنی اصلی لیگیسی سے کمپلیٹلی ہٹ گئی ہے؟ دیکھیے یہ بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں بھٹو صاحب کے ایک بڑے فیمس ڈائلاگ سے. جب بھٹو صاحب نے 1973 اور 74 تک جو بھی ان کے لیفٹ کے ساتھی تھے ان سب کو ہی گاٹ ریڈ آف آل آف دیم. تو کھر صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو بھٹو صاحب نے بڑی فیمس بات کی تھی جو مبشر حسن نے اپنی کتاب میں ریکارڈ کی ہے کہ آپ کو ایک قسم کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں پاور میں آنے کے لیے اور آپ کو ایک قسم کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں پاور میں رہنے کے لیے. تو یہ ہمارے کرنٹ چیف جسٹس صاحب پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. ایک زمانے میں متی صاحب کی بڑی ضرورت تھی. نہیں لیکن پیپل پارٹی آپ سمجھتی ہیں کہ ہٹ گئی اپنے نظریے سے؟ نہیں، میرے خیال میں پیپلز پارٹی ہیز آلویز بین اسٹک بٹوین 2 kinds of politics. The politics of idealism, which is constitutionalism, democracy, and Machiavellian politics. تو right now میں کہوں گا کہ بلاول is stuck between بینظیر بھٹو, which there is an element of idealism, and زرداری صاحب, which is the Machiavellian side of the politics. اچھا کوئکلی، بار کونسل کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بار کونسل کے وائس چیئرمین جو ہیں فاروق ایچ نائک ہیں، جو ایک جالے بھی ہیں، سابق وزیر قانون بھی ہیں، اور وہ سینیٹر بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، رہنما بھی ہیں، اور زرداری صاحب کو جواب دہ بھی ہیں، اور دوسری طرف وہ 2 لاکھ سے زائد وکلا کے نمائندہ ہونے کا دم بھی بھرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ اور جو تجاویز دی ہیں بار کونسل نے جو ابھی تک سامنے آئی ہیں ذرائع سے، وہ تجاویز کوئی شاہ سے زیادہ شاہ سے وفادار ہونے کی تجاویز نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی کریٹیکل انالیسس کرتے. اس میں تو بڑھ چڑھ کے ان آئینی ترمیم کو مزید انفورس کرنے کی کوشش نہیں لگ رہی آپ کو؟ دیکھیے بس میں یہی کہوں گا بار کی لیڈرشپ کو، وہ کیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی لیڈرشپ ہو
یا پاکستان بار کاؤنسل کی لیڈرشپ ہو کہ ان کو نکلنا چاہیے اور وکیلوں کا غصہ دیکھنا چاہیے. اس سوسائٹی میں اور خاص طور پہ وکیلوں میں ایک یونیورسل ریجیکشن ہے 26th امینڈمنٹ کا. یہ 50 وکیلوں کا، میں تو کہتا ہوں 50 بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، 30 وکیلوں کا جلوس نکال کے دکھا دیں جو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو سپورٹ کریں گے. تو دیکھیے وقت گزر جاتا ہے، وقت ٹھہرتا نہیں ہے، اور جب 25 اکتوبر گزر جائے گا اور ان سب کا ٹینیور بھی جلدی ختم ہو جائے گا تو میرے خیال میں اس سے پہلے ہی، لیکن خاص طور پہ اس کے بعد، یہ ریت آف دی بار جو ہے ان کو وکیلوں کا جو غصہ ہے فیل ہوگا، کیونکہ جو یہ کر رہے ہیں وہ کوئی ٹیمپریری کمپرومائز نہیں ہے، یہ کوئی ٹیمپریری ڈیمیج نہیں ہے. یہ اس ملک کے، دیکھیے ہماری تو زندگی گزر جائے گی، 10-15 سال اور پریکٹس کر لیں گے، لیکن یہ جو ینگ وکیل ہیں جو اپنے 20s میں، یہ ان کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ابھی تو میں ملک کے فیوچر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور یہ ینگ وکیل ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ان کے چہرے جو ہیں اس ینگ وکیل کے دماغ میں چھا جائیں گے اور وہ کبھی نہیں بھولیں گے. دے شوڈ بی ویری کیئرفل. مفاد کیا اور مجبوری کیا آپ کے خیال میں اس قیادت کی بار کونسل کی؟ دیکھیے متی صاحب، وہی مفاد اور مجبوری ہے جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا کے بارے میں نہ سوچو، آخرت کے بارے میں سوچو. میسج یہ ہے کہ یہ قریب کی جو ٹیمپٹیشن ہے اس کے بارے میں نہ سوچو، یہ سوچو کہ تمہارا لانگ ٹرم فیوچر کس میں. تو وہ انسان بھول جاتا ہے لالچ میں، سیڈکشن میں. تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے، اور نہ تو ان کو بالکل اندازہ نہیں ہے. میں ابھی کراچی بار ایسوسی ایشن میں ہو کے آؤں جہاں سے فاروق نائک صاحب ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے لوگ کس کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی نہیں بھولے گا اگر انہوں نے اس عدالت کو تباہ کیا. لیکن سندھ ہائی کورٹ بار کی جو ابھی آئی ہے وہ تو سپورٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں. دیکھیے سندھ ہائی کورٹ بار یہ جو کچھ بارز کی لیڈرشپ سیڈلی کمپرومائزڈ ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتی ہے، حکومت جو پاور میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے کمپرومائز. لیکن میں نے کہا نا کہ اتنی سپورٹ ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، 50 وکیل جمع کر لیں جو سپورٹ کر دیں. تھینک یو جی. بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی. چہرے یاد رکھے جائیں گے اور نوجوان وکیل کبھی معاف نہیں کریں گے، مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی تاریخ جو ہے وکلاء کے ان رہنماؤں کو معاف کرے گی؟ اور اگر معاف نہیں بھی کرے گی تو ہماری تاریخ نے تو فوجی آمروں کو بھی معاف نہیں کیا، مگر کیا آج آمریت دفن ہو گئی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور صرف معاف نہ کرنا کافی نہیں ہے. اس کے حوالے سے جب بھی موقع ملے، جب بھی اپرچونٹی ملے کسی بھی سویلین حکومت کو، تو کیا وہ کبھی بھی اس قابل ہو سکے گی کہ جس طریقے سے جنرل مشرف کو ایک نشان عبرت بنانے کی ایک کوشش کی گئی، ویسی ہی ایک کوشش ایک بار پھر کی جا سکے گی؟ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.